نمبر 3 پریپوزیشن. ابھی ہم سیکھیں گے پریپوزیشن. پریپوزیشن یہ وہ الفاظ ہے جو ہمیں کسی چیز کا معلومات دے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں معلومات دیتا ہے کہ یہ چیز اندر ہے یا باہر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، قریب ہے یا دور ہے، دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، سامنے ہے پیچھے ہے. ان چیزوں کو جو معلومات ہمیں دے گی ان کو کہتے ہیں پریپوزیشن. ان کو آپ یاد نہ کریں، خود بخود آپ کے دماغ میں ٹھہر جائے گا اور آپ کو یاد رہے گا. اس ویڈیو میں کمال ہے. فار ایگزامپل تو آپ نے سنا ہوگا ان، اندر، آؤٹ، باہر، فار، دور، نیئر، قریب، ایسے الفاظ جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلومات ہو کوئی یا کوئی چیز قریب یا دور، اوپر، نیچے، دائیں بائیں طرف. ان الفاظوں کو پھر پریپوزیشن کہتے ہیں. ایگزامپل بیہائنڈ اس کا مطلب ہے پیچھے. ان فرنٹ آف اس کا مطلب ہے سامنے. انڈر اس کا مطلب ہے نیچے. آن اس کا مطلب ہے اوپر. فارم اس کا مطلب ہے سے. آپ لکھنے کی کوشش مت کریں، بس حرف کو توجہ کر. جب تک ہم نے نہیں کہا آپ مت لکھیں. ویئر آر یو، ویئر آر یو مطلب یہ آپ کہاں پر ہے. آم ان دا روم، آم ان دا روم میں کمرے میں ہوں. دیکھو اس میں جو ان ہے نا، آم ان دا روم، یہ پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا مطلب ہے اندر. ان نے ہمیں جگہ بتایا، پریپوزیشن بتایا. کس کی؟ میری. میں کہاں پہ ہوں؟ کمرے میں ہوں یا کمرے سے باہر ہوں. تو ان نے ہمیں بتایا میں کمرے کے اندر ہوں. یہ جو اندر کا لفظ ہے یہ پریپوزیشن کا ہے، اس نے ہمیں معلومات دی. اگر میں کہوں I'm outside the room، I'm outside the room مطلب یہ میں کمرے سے باہر ہوں. یہاں پر آؤٹ اس کا مطلب ہے باہر، اور آؤٹ پریپوزیشن ہے. کیوں پریپوزیشن ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں معلومات دی جو آئی ہے نا یہ کمرے سے باہر ہے، یعنی میں کمرے سے باہر ہوں. آئی کا مطلب میں ہے. I'm near your house اس کی معنی ہے میں آپ کے گھر کے قریب ہوں. اس جملے میں نیئر ایک پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں یہ معلومات ہوئی کہ آئی کہاں پہ ہے، قریب ہے، دور ہے. یہ پریپوزیشن ہے. The school is far from our house، The school is far from our house اس جملے کے معنی ہے اسکول ہمارے گھر سے بہت دور ہے. اس جملے میں فار یہ ایک پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں یہ معلومات دی کہ اسکول قریب ہے، دور ہے. فار یہ ایک پریپوزیشن ہے. I'm standing behind the car میں گاڑی کے پیچھے کھڑا ہوں، یعنی موٹر کے پیچھے کھڑا ہوں. اس جملے میں behind یہ پریپوزیشن ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے. اور یہ پریپوزیشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں معلومات دی آئی کہاں پہ ہے، یعنی میں کہاں پر ہوں. اگر یہ پریپوزیشن نہ ہوتا تو پھر ہمیں اس کی معلومات نہیں ہوتی. آئی کہاں پہ ہے، یعنی گاڑی کے اوپر ہے، نیچے ہے، پیچھے ہے یا سامنے ہے، اندر ہے یا باہر ہے. تو بیہائنڈ نے ہمیں معلومات دی کہ یہ بندہ کہاں پہ ہے. I'm standing in front of your house میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس کا مطلب ہے. in front of اس کا مطلب ہے سامنے. یہ ایک پریپوزیشن ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں معلومات ہوئی کہ آئی کہاں پہ ہے، ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہے. The mobile is under the pillow موبائل تکیے کے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اس جملے میں انڈر کا مطلب ہے نیچے. یہ اس میں پریپوزیشن ہے کیونکہ ہمیں معلومات ہوئی کہ موبائل کہاں ہے. اگر یہ پریپوزیشن نہ ہوتا تو پھر ہمیں یہ معلومات نہ ہوتی کہ موبائل کہاں پہ ہے. یہ پریپوزیشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں معلومات دی موبائل کہاں پہ ہے، کہاں پہ پڑا ہوا ہے. The key is on the fridge چابی فریج کے اوپر ہے. اس جملے میں آن کا مطلب ہے اوپر. یہ پریپوزیشن ہے کیونکہ آن نے ہمیں معلومات دی کہ چابی فریج کے اوپر ہے. اس چابی کو آپ کنجی بھی کہہ سکتے، چابی بھی کہہ سکتے ہو.
آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، آپ کے علم میں اور بھی اضافہ ہوگا. ٹو کا مطلب ہے کو، ٹو کا مطلب ہے کو. جملے کے معنی ہے میں اسکول جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، اس میں جو ٹو ہے نا یہ پریپوزیشن ہے. آئی کیم فرام اسکول، یہاں پر فرام کا مطلب ہے سے، میں اسکول سے آیا ہوں. فرام موسک، میں مسجد سے آیا ہوں. فرام مارکیٹ، میں بازار سے آیا ہوں. ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہر وہ لفظ جو ہمیں ایک انسان یا ایک چیز کی پوزیشن بتائے کہاں پہ ہے تو ان الفاظوں کو کہتے ہیں پریپوزیشن. اگر ابھی آپ چاہتے ہو کہ پریپوزیشن کے بارے میں اور بھی سیکھیں اور کبھی آپ سے نہ بھولے، چھوٹا سا درس ضرور دیکھ لے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پریپوزیشن اور بھی مضبوط ہو جائے گی. آپ کو ایسا یاد ہوگا کہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولے گا. پریپوزیشن، چلتے ہیں پریپوزیشن کے بارے میں سیکھتے ہیں. پریپوزیشن آخر کیا چیز ہے، یہ کہاں پہ استعمال ہوتے، مطلب کیا ہے، اس کی پہچان آپ کس طرح کریں گے انگلش میں. اس کے تعارف ایسا ہے: preposition is a word that connects nouns, pronouns or phrase to other words in a sentence. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو preposition، noun، pronoun یا phrase ایک جملہ اور لفظوں کے ساتھ جوڑتا ہے یا ملاتا ہے اور الفاظوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے. صرف اس پر کام نہیں ہوتا، اس پہ اپنے آپ کو ہم پریکٹیکل سمجھیں گے. پہلے ہم اردو میں سیکھتے ہیں کہ پریپوزیشن کیا ہے، یہ آخر کس قسم کے الفاظ ہے. پریپوزیشن اس کو کہتے ہیں اندر، نیچے، اوپر، پیچھے، ادھر، ادھر، جو ایسے الفاظ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں پریپوزیشن. جب ہم کسی بندے سے کسی چیز کی پوزیشن کی معلومات کریں کہ چیز کہاں پہ ہے، پیچھے، سامنے، نیچے، اوپر ہے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، کہاں پہ ہے، ایسے باتوں اور الفاظوں کو کہا جاتا ہے پریپوزیشن. فار ایگزامپل میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کا گھر کہاں پہ ہے، میں نے آپ کے گھر کی پوزیشن کی معلومات کی، یہ کہاں پہ ہے. اس ٹائم آپ کو ضرورت ہوگی پریپوزیشن کی. آپ مجھے اس طرح کہو گے کہ ہمارا گھر مسجد کے پیچھے ہے. یہ مسجد آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ہمارا گھر ہے. یہ جو پیچھے کا لفظ ہے یہ پریپوزیشن ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی گھر کی پوزیشن ہمیں معلومات ہوئی، مجھے معلومات ہوئی کہ آپ کے گھر کہاں پہ ہے. دوسرا اگزامپل، میں نے آپ کو فون کیا، میں نے آپ سے پوچھا کہ کہاں پہ ہو آپ. اس ٹائم بھی آپ کو پریپوزیشن کی ضرورت ہوگی. آپ مجھے کہیں میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں جو سامنے کا لفظ ہے یہ پریپوزیشن ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں معلومات ہوئی آپ کہاں پہ ہیں. میں اس طرح سوال کروں میرا موبائل فون کہاں پہ ہے، میں نے موبائل کی پوزیشن کے بارے میں سوال کیا، میرا موبائل اصل میں کہاں پہ ہے. اس ٹائم بھی آپ پریپوزیشن استعمال کریں گے. اگر آپ مجھے اس طرح کہیں آپ کا موبائل فرج کے اوپر ہے، جو اوپر کا لفظ ہے یہ پریپوزیشن ہے، کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں معلومات ہوئی کہ میرا موبائل کہاں پہ ہے. اوپر، نیچے، ادھر، ادھر، دائیں، بائیں، پیچھے، سامنے، ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے پریپوزیشن. چلتے ہیں اور بھی تفصیل کے ساتھ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب سمجھاتے ہیں. آپ کو ابھی اسکرین پر کچھ پریپوزیشن نظر آ رہا ہے. ان، اس کا مطلب ہے اندر. آن، اس کا مطلب ہے اوپر. انڈر، اس کا مطلب ہے نیچے. بیہائنڈ، اس کا مطلب ہے پیچھے. ان فرنٹ آف، اس کا مطلب ہے سامنے. یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ہمیں ایک ناؤن پروناؤن کی معلومات دے، یہ کہاں پہ ہے، اس کا پوزیشن کیا ہے. اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں پریپوزیشن. کائنڈز آف پریپوزیشن. پریپوزیشن میں بھی دو قسم ہے، ایک ہے ون ورڈ پریپوزیشن اور دوسرا ہے کمپلیکس پریپوزیشن. انعام تو بہت مشکل ہے، آپ یقین کریں بہت آسان اور ایزی ہے. دیکھو آپ، ون ورڈ پریپوزیشن یہ کس کو کہتے ہیں، یہ کون سے پریپوزیشن ہے. اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ون ورڈ پریپوزیشن وہ پریپوزیشن ہے جو ایک لفظ سے جوڑا گیا ہو یا بنایا گیا ہو. فار ایگزامپل، ان، آن، ایٹ، فار. ان یہ ایک لفظ ہے، آن جو ہے یہ بھی ایک لفظ ہے، ایٹ جو یہ بھی ایک لفظ ہے، فار یہ ایک لفظ ہے. ابھی آپ کہو گے کہ فار ہے تو تین لفظ ہے، یہ تین لفظ نہیں، اس میں لیٹر تین ہے لیکن لفظ ہی ایک ہے. اور کمپلیکس پریپوزیشن جو ہے کس کو کہتے ہیں، کمپلیکس پریپوزیشن اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے بنایا گیا ہو. فار ایگزامپل،
in front of اس کا مطلب ہے سامنے. دیکھیں ان یہ ایک لفظ ہے, فرنٹ یہ دوسرا لفظ ہے, اور آف جو ہے یہ تیسرا لفظ ہے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کمپلیکس پریپوزیشن. نیکسٹ ٹو, دوسروں کے ساتھ قریب, اس کی معنی ہے دوسروں کے ساتھ قریب. یہ بھی کمپلیکس پریپوزیشن ہے کیونکہ اس میں بھی دو لفظ ہے, نیکسٹ ایک اور ٹو یہ دوسرا لفظ ہے. شارٹ کٹ ہی ہے, اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ پریپوزیشن کس کو کہتے ہیں, آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پریپوزیشن وہ الفاظ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے, یعنی ایک چیز کی پریپوزیشن کی معلومات ہو جاتی ہے. ایک چیز ناؤن پروناؤن کہاں پہ ہے, اس کا پوزیشن کیا ہے. پریپوزیشن کی دو قسم ہے, ایک ہے ون ورڈ پریپوزیشن, دوسرا ہے کمپلیکس پریپوزیشن. ون ورڈ پریپوزیشن وہ پریپوزیشن ہے بس وہ ایک لفظ ہو, ون ورڈ پریپوزیشن ایک لفظ کو کہتے ہیں. اور کمپلیکس پریپوزیشن اس پریپوزیشن کو کہا جاتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے بنایا گیا ہو. ابھی ایک پریکٹیکل ایگزامپل کو دیکھیں, آپ خود بخود سمجھ جاؤ گے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ اور بھی سمجھ جاؤ گے. پریپوزیشن کبھی بھی آپ سے نہیں بولے گا, آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے ایک گاڑی اور ایک بال. ابھی آپ مجھے کہے کہ بال کہاں پہ ہے, اس کا پوزیشن کیا ہے, کیا گاڑی کے اوپر ہے, سامنے ہے, نیچے ہے. نہیں, یہ جو بال ہے نا یہ گاڑی کے اوپر ہے. پھر ہم انگلش میں اس طرح کہیں گے the ball is on the car, the ball is on the car. بال گاڑی کے اوپر ہے. اس میں پریپوزیشن کون سا لفظ ہے, پریپوزیشن اس میں on ہے, کیونکہ اگر آپ اس جملے میں on نکال دیں تو پھر معنی اس طرح آئے گی the ball is the car, کہ بال گاڑی ہے. جو on ہے نا اس نے رشتہ جوڑا, اس نے تعلق بنایا بال اور گاڑی کا. بال بھی ناؤن اور گاڑی بھی ناؤن ہے, ان دونوں کا تعلق بنایا پریپوزیشن نے. یہ بال جو ہے یہ گاڑی کے اوپر ہے. ابھی بال کہاں پہ ہے, بال گاڑی کے اندر ہے. چلو آپ اس طرح سوچیں کہ جو بال ہے نا یہ گاڑی کے اندر ہے. پھر ہم ان کی جگہ ان استعمال کریں گے, the ball is in the car, بال گاڑی کے اندر ہے. یہ بھی پریپوزیشن ہے کیونکہ اس نے ہمیں پوزیشن بتائی کہ بال کہاں پہ ہے. اگر گاڑی کے نیچے بال گر جائے تو پھر اس طرح کہیں گے the ball is under the car, بال گاڑی کے نیچے ہے. انڈر کا مطلب ہے نیچے. اگر گاڑی کے سامنے ہو تو پھر ہم کہیں گے the ball is in front of the car, بال گاڑی کے سامنے ہے. یہ بھی پریپوزیشن ہے. اگر یہ بال گاڑی کے پیچھے ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے the ball is behind the car, بال گاڑی کے پیچھے ہے. behind کا مطلب ہے پیچھے. on, in, behind, in front of, یہ سب جو ہے پریپوزیشن ہے کیونکہ ہمیں یہ معلومات دیتی ہے کہ یہ چیز کہاں پر ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کے معلومات یہی الفاظ دیتے ہیں. ایک اور مثال, I am working on the roof, میں چھت پر کام کر رہا ہوں. اس میں بھی پریپوزیشن استعمال ہوا ہے. پریپوزیشن کون سا ہے, on پریپوزیشن ہے. کیوں, on نے I اور roof دونوں کا تعلق بنایا ہے. I چھت کے اوپر ہے. دوسرا ایگزامپل, he is working in the room, وہ کمرے میں کام کر رہا ہے. اس میں in پریپوزیشن کیونکہ he اور روم کا تعلق بنایا. روم کا مطلب ہے کمرہ. the book is near the table, کتاب میز کے قریب ہے. اس جملے میں پریپوزیشن کون سا ہے, near اس میں پریپوزیشن ہے. near کا مطلب ہے قریب. near نے کتاب اور ٹیبل کا رشتہ بنایا, ان دونوں کا تعلق بنایا. near پریپوزیشن ہے کیونکہ near کی وجہ سے ہمیں معلومات ہوئی کہ کتاب کہاں پہ ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو پریپوزیشن سمجھ آ گئی ہوگی, آپ نے خوب یاد کیا ہوگا. ابھی اس طرح کرے کہ اس کو لکھ کر اور 2 مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ, ایک مرتبہ صاف صاف لکھ کر پھر 2 مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھے. اگر اس طرح نہیں کیا تو پھر مرضی اپنی آپ کی. صرف یہ لکھنا جو میں نے اسکرین پر آپ کو دکھایا, جو میں نے اسکرین پر لکھا ہوا تھا صرف آپ اس کو ہی لکھیں. جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے نا صرف اسی کو لکھیں. اگر ویڈیو سمجھ آئی ضرور ہمیں سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والی ٹائم ہم اس سے اچھی ویڈیو بنائیں گے جو آپ کی انگلش کو مضبوط کرنے کے ہتھیار بنے گی. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.